الذي نصطفى أما بعد سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ، تذکرے کا سلسلہ گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت مسلمہ کے حاکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت عمر کی خلافت اور جانشینی کی طرف اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں فرما دیا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے پتہ نہیں کہ میں اب تمہارے درمیان کتنے دنوں تک رہنے والا ہوں۔ کہا کہ فقتدو باللذین من بعدی، تو میرے بعد ان 2 لوگوں کی پیروی کرنا جو آئیں گے میرے بعد۔ اور کہتے کہ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو میرے بعد 2 لوگوں کی، ابو بکر کا نام لیا رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور اشارہ گویا کہ دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا میں نے کہ میں صبح کے وقت پانی کا ڈول کھینچ رہا، پانی نکال رہا ہوں۔ کہتے کہ پھر میرے بعد ابو بکر آئے اور انہوں نے بھی پانی نکالا، 1 ڈول یا 2 ڈول، اور ان کے نکالنے کی جو کیفیت تھی اس میں کمزوری تھی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، کہ ثم جاء عمر فاستقى، پھر عمر آئے اور انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ فاستحالت غربا، یہ جو ڈول تھا نا پانی کا چھوٹا سا بکٹ، وہ اب بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فلم ارا عبقریا من الناس یفری فریا، میں نے ایسا زور آور شخص کوئی نہیں دیکھا جو اس طرح قوت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پانی نکالتا ہو۔ کہتے کہ یہاں تک کہ اونٹوں کو سیراب کر کے انہوں نے باڑوں میں بند کر دیا، اور لوگ بھی سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ نکالا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ تو یہاں بھی ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے اور ذمہ داری سنبھالنے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے بغیر کسی تردد کے، پس و پیش کے، اپنے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ مقرر کر دیا۔ آخری اوقات ہیں زندگی کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے اپنے بعد ہم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا۔
آپ سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی اتنا سخت آدمی ہے۔ دوسری بات میں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے رہتے ہوئے اتنی سختی کرتا تھا، تو جب پورا کا پورا معاملہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر لیٹے ہوئے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے سہارا دے کر ہم نے ان کو اٹھایا، اور جب اٹھ کر بیٹھ گئے وہ تو کہنے لگے کہ اترہبوننی ربی، کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈرا رہے ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوں گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ اس کو خلیفہ بنایا ہے تو میں پریشان ہو جاؤں گا اور میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہوں گا کہ میں نے کسی غلط آدمی کو خلیفہ بنا دیا؟ کہا کہ میں کہوں گا اقول میں کہوں گا کہ استخلفت بعدی خیر، میں نے اپنے بعد ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس کو خلیفہ بنایا۔ تو یہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بڑی جو شکایت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شکایت کیا تھی؟ وہ تو سختی کی، سختی سے معاملہ کرتے تھے۔ اور یہ جو سختی ہے نا، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی نے اس امت کو بہت فائدہ پہنچایا، اور بہت سارے شرور، بہت سارے فتنوں سے اور بہت ساری مصیبتوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی نے اس امت کو محفوظ فرمایا، بہت سارے شرور سے اور فتنوں سے۔ عقیدے سے متعلق کوئی خرابی حضرت عمر کے دور میں نہیں پیدا ہوئی۔ کہیں کوئی خرابی پیدا ہوئی، دیکھا، محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والا نا، تو حضرت عمر نے اس کا فوری طور پر سد باب کیا۔ وہ حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے لوگوں نے بیعت کی تھی نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ لوگ اب اس درخت کو اہمیت دینے لگ گئے، توجہ کر رہے، تو غائب کروا دیا درخت کو۔ حجر اسود ہے، لوگ استلام کرتے، بوسہ دیتے، محسوس کیا کہ کہیں غلط پیغام نہ چلا جائے کہ بوسہ دینا تبرک کے لیے وغیرہ، تو فوری طور پر تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ انی لاعلم انک حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو حیثیت یہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تجھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ نفع پہنچائے، اور یہ صلاحیت نہیں کہ کسی کچھ نقصان سے دوچار کرے۔ اور پھر کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے تو میں تو نہیں لیتا تھا، ما قبلتک۔ تو کیا سمجھانے کے لیے؟ یہ کہ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اطاعت کی غرض سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی میں ہے۔ تو اس طرح سختی کے بہت سارے واقعات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ عدل ایسا کہ زمانے نے عمر کے بعد ان جیسا کوئی عادل نہیں دیکھا، اور یہ کہنا چاہیے کہ عدل اور عمر گویا کہ لازم و ملزوم ہے۔ عدل کا نام آئے تو عمر کا نام آئے گا، اور عمر کا نام آئے تو عدل اور انصاف کا نام آئے گا، اور طاقت اور قوت کا نام بھی عمر ہی تھا۔ عمر نے ایسی دہشت پیدا کر دی تھی دشمنوں کے دلوں میں کہ ایران کا جو بادشاہ تھا نا، کھلے طور پر کہتا تھا کہ میرے سامنے اس کا نام نہ لے، اس کا نام نہ لیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام لینے سے میرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ عمر کا مقام تھا قوت کے اعتبار سے۔ لیکن ان ساری قوتوں کے باوجود، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول کی بات کی ہے نا کہ سیراب کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو واقعتاً چہار دانگے عالم میں پھیلا دیا۔ ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، مصر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور شام کے جس شام میں آج تو علاقے مختلف ہو گئے، بٹ گئے نا، تو شام اور فلسطین الگ الگ ہے، لیکن وہ شام ایک ہی شام تھا اس وقت۔ تو اس شام کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا، کہ جس شام میں بیت المقدس واقع ہے۔ انہی کے زمانے کے وہ سارے لوگ ہیں کہ جن کو فاتح کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ کون ہے فاتح؟ تو فاتح ایران کون ہے؟ فاتح فارس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فاتح بیت المقدس کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ جتنے فاتحین ہیں نا،
آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، سب کس دور سے تعلق رکھنے والے ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ اور رعایا اور حاکم کے درمیان کا جو تعلق ہے نا، تو اس تعلق کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہمت نہیں ہوئی کسی حاکم کو کہ وہ رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرے، اور اپنے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت تھے، لیکن یہ سختی بہرحال حق کے لیے تھی اور ناحق سختی کرنے کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، حج یا عمرے کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص دور سے آتا ہوا دکھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ شخص میری تلاش میں ہی آ رہا ہے، میری تلاش میں ہی آ رہا ہے۔ کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ سواری سے اترے اور جانوروں کو باندھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ آدمی آ گیا اور آنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ عمر ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، مجھ کو یہ بتایا گیا کہ جو سامنے قافلہ ہے نا، اسی قافلے میں عمر ہیں۔ پھر کدھر گئے عمر؟ کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے شراب پی لی، شراب، اور ابو موسیٰ اشعری نے مجھے اس کی سزا دی۔ سزا کیا ہے؟ تو سزا اس طرح دی انہوں نے کہ میرے چہرے پر کالک پوت دی، لوگوں میں میری تشہیر کروائی، پھر آیا اور پھر لوگوں سے انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے میرا سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس صورتحال کا جب سامنا ہے نا، تو میرے دل میں تین باتوں میں سے ایک بات آئی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایک بات تو یہ آئی کہ میں ابو موسیٰ کی گردن مار دوں تلوار لے کر، سزا دی ہے نا، تو غصے میں میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ میں ابو موسیٰ کی گردن مار دوں۔ کہا کہ دوسری بات یہ خیال آئی کہ ان آتی المشرکین فآکل معہم اشرب، میں مشرکین میں جا کر بود و باش اختیار کر لوں، ان کے ساتھ رہوں اور کھاؤ پیو، ان کی زندگی گزاروں، یعنی اسلام سے باہر چلا جاؤں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ مجھ کو شام کے علاقے میں بھیج دیں۔ میں ادھر چلا جاؤں گا نا، تو ادھر مجھے لوگ پہچاننے والے نہیں ہوں گے، تو میں ذرا اچھی زندگی جی سکوں گا، اور شرمندگی کی زندگی میری نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ باتیں سنی تو رونے لگے اور کہا کہ انی کنت من اشرب الناس لها فی الجاہلیہ، جاہلیت میں تو میں زمان جاہلیت میں بڑا شرابی تھا، بہت پیتا تھا میں، کا اعتراف۔ اور کہا کہ وَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالزِّنَا، یہ زنا کی طرح جرم نہیں ہے، یعنی شراب پینا ٹھیک ہے جرم ہے، لیکن زنا کی طرح جرم نہیں ہے۔ وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّ رَجُلًا لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، مجھے یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی، ایک آدمی بھی مشرکین سے جا کر مل جائے اور اس کے بدلے مجھے اتنی اور اتنی دولت مل جائے، اتنی اور اتنی دنیا مل جائے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہی۔ اب یہاں ذرا ٹھہر کر غور کر لینا ہے کیا کہ فیصلہ کرتے وقت صحیح فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نا، اور رعایت کرنا، نہ پتہ چلا کہ نتیجہ کچھ اور غلط قسم کا نکل جائے گا۔ سزاؤں کا مقصد کیا ہے؟ تو سزاؤں کا مقصد جو ہے اسلام میں وہ کیا ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، اور مارنا اور تذلیل کرنا بذات خود مقصود نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آدمی جرم سے، غلطی سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ تو جرم کی نوعیت کے اعتبار سے شریعت نے سزا متعین کی ہے۔ اب ذرا یہ جو الفاظ اس کے ہیں نا کہ میں نے کیا سوچا کہ میں گردن ہی مار دیتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ بات کہ میں کافروں سے جا ملتا ہوں، یہ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تیسری بات ذرا کم تر درجے کی ہے، کم تر، لیکن پہلی دو جو باتیں ہیں نا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیوں ہے یہ؟ تو ایک سختی کی وجہ سے۔ تو غلط قسم کی سختی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر کیا ہے؟ سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے پھر تو ذرا دیکھیے کہ سختی بھی ہے، اور سختی کے سلسلے میں
سختی کے سلسلے میں تنبیہ بھی ہے. کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور کہا کہ یہ زنا، یہ جو شراب پینا ہے نا، ٹھیک ہے غلطی ہے، لیکن اس غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے جو تم نے دی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے ایسی غلطی کی، صحابی ہے لیکن حضرت عمر کا اپنا روب ہے اور سختی کا معاملہ کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو، کہا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسا کر کے بتایا نا تو میں تمہارے ساتھ ایسا کرنے والا ہوں، یعنی تمہارے چہرے پر کالک پوتوں گا اور پھراؤں گا. کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑے دیے اور اس طرح اس کو اکرام کے ساتھ رخصت کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سختی تو تھے، سختی کرنے والے تھے، لیکن بھیجا قسم کی سختی ان کی زندگی میں نہیں تھی. جہاں سختی کرنی تھی وہاں کرتے تھے اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں چھوڑتے نہیں تھے. غلط بات ذہن میں آ گئی تو پیٹتے ہیں، کیسا سمجھ میں آیا نہیں آیا، ابھی بھی خاموش، پھر پیٹا، یہاں تک کہ جب تک کہ نہیں کہتے اب دماغ صاف ہو گیا تب تک نہیں چھوڑا. تو غلطی پر تو صبر کرنے والے نہیں تھے، کتنوں کو معذور کر دیا حاکموں میں سے اور گورنروں میں سے، اور کتنوں کو تنبیہ کر کے بھیجا، تحفہ بھیجا ہے. تحفہ یہ ایک خاص پہلو ہے زندگی کا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ روئے زمین کے اپنے وقت کے سب سے بڑے حکمراں ہیں، اور ان کا جو دائرہ حکومت ہے نا وہ اس وقت کا سب سے لمبا دائرہ حکومت ہے. یہ ان سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے. لیکن زندگی کیا ہے؟ تو کہتے کہ شاہی میں فقیری کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. چاہتے تو وہ قیصر وہ کسرا جو زندگی گزارتے تھے نا، ان سب کی ساری دولت کدھر ہے؟ اب عمر کے قدموں میں ہے، عمر کے قدموں میں، لیکن دولت نے عمر کو بدلا نہیں ہے. کیا ہے قصہ؟ تو بہت ساری باتیں ہیں. یہ سلسلہ ختم ہو آج ہی، اس لیے بس اشارہ کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں کہ بیت المقدس جب فتح ہو گیا نا تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ ہم تو خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں ہی اس کی چابی حوالہ کریں گے. چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے. کس حال میں گئے؟ تو ایک اونٹ ہے یا اونٹنی ہے اور 2 سوار ہے. تو باری متعین کر لی غلام کے ساتھ کہ کچھ فاصلے تک تمہارا حصہ اور کچھ فاصلے تک ہمارا. کیا صورت ہے؟ تو صورت یہ ہے کہ جب پہنچ رہے ہیں نا تو سوار پر سوار ہونے کی باری کس کی ہے؟ غلام کی. حضرت عمر نکیل تھامے ہوئے اور کپڑا کیا ہے تو آ کر ملے صحابہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ نہیں ذرا بڑے لوگوں سے ملنا ہے نا تو آپ کا تھوڑا رہنا چاہیے. تو کہا کہ ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کوئی اور ایسی بات کرتا ہے تو سمجھ میں، آپ ایسی بات کرتے ہیں. ابو عبیدہ کے سلسلے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ سب کو دنیا نے بدلا سوائے ابو عبیدہ کے. تو ابو عبیدہ بھی چاہ رہے کہ نہیں اگر شاہانہ انداز ہو جب ملنے جا رہے ہیں دوسروں سے، کہا کہ بالاسلام اعزکم اللہ، ہماری جو عزت ہے نا وہ ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے اور ہماری سواریوں سے نہیں ہے. کہا کہ ہماری جو عزت ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اور جب کبھی تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت طلب کرو گے نا تو ذلیل کر دیے جاؤ گے. حج کے زمانے میں لوگوں کے مشاہدات ہیں کہ عمر نے جو کپڑا پہن رکھا ہے نا اس میں کسی نے کہا کہ 4 پیبند ہے، کسی نے کہا ممکن ہے دوسرا واقعہ ہو دوسرے وقت کا 9 پیبند ہے. تو یہ کس کو پیبند لگے ہوئے ہیں؟ کون ہے یہ؟ وقت کا سب سے بڑا حاکم ہے. یہ کون سا انداز حکمرانی ہے؟ اور یہ انداز حکمرانی کدھر سے آیا؟ تو اس انداز حکمرانی کا وجود اس ایمان کی بنیاد پر ہوا کہ جس ایمان کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کی ہے. اور یہاں یہ دنیا بھانے والی چیز ہے ہی نہیں. میں ختم کر رہا ہوں بات کے عمر ثانی نے ایک بات کہی تھی وہ ہم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے. عمر ثانی کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بھی زندگی بدلی ہے، انشاءاللہ باتیں آئیں گی. تو ان سے بیوی نے پوچھا تھا کہ یہ اتنی تبدیلی کدھر سے آ گئی؟ وہ عمر جو ہزاروں کا لباس پہنتا تھا، خاص قسم کا خوشبو لگاتا تھا، راستوں کو مہکا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ تبدیلی کدھر سے آ گئی آپ نے کہ سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے؟ تو جو بات کہی تھی نا وہ بات سینوں میں بٹھائیں ہم ذرا اس کو تھوڑا سا ذرہ ہی صحیح زندگی ملانے کی کوشش کریں. کیا کہا؟ ان لی نفسا تواقہ،
میں نے ایک حریص اور لالچی طبیعت پائی ہے. پہلے گورنری کی خواہش ہوئی, گورنری مل گئی, گورنری پالی نا تو خلافت چاہنے لگ گیا, اور خلافت بھی اب مل گئی تو اب کیا چاہیے, تو اشتہیت ما هو فوق ذلك. اب جو میری خواہش ہے نا وہ یہ کہ اس سے اوپر کی, اب اس دنیا میں حاکم اور خلیفہ بننے سے بڑھ کر کون سی چیز ہے, کہ اب کچھ نہیں ہے, اب ایک ہی ہے. کیا ہے, تو جدھر سے آئے تھے ادھر پہنچ آئے. کیا وہ, تو خوابوں کی سرزمین اصل وہ ہے. ہم اس کو دیکھ کر کہتے ہیں نا خوابوں کی سرزمین ہے اور یہ جنت ہے. تو جنت نشان ہو سکتا ہے, حالانکہ نہیں ہو سکتا, کہتے ہیں بس. تو کہاں کی آرزو ہے, کہاں کی, جنت کی. اب جنت چاہیے. تو ان کو پہلے ہی سے جنت مطلوب ہے, پہلے دن سے, اول روز سے. آخری عمر میں کہنے لگے کہ اللہ بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہے, اب بس اپنے پاس بلا لے. یہ کہتے, پھر اللہ نے خواہش پوری کی کہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما. اور شہادت کہاں ملے, کہیں باہر نہیں, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے شہر میں رہتے ہوئے مجھے یہ مقام اور مرتبہ ملے. تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا. سازش ہوئی, تانے بانے بنے گئے, اور پھر ایک فارسی غلام نے, ایرانی غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں زخمی کر دیا, اور اس زخم کی بنیاد پر حضرت عمر شہید ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر دروازہ ہے, جب تک یہ دروازہ کوئی فتنہ آئے گا نہیں. اور جیسے دروازہ یہ ٹوٹ گیا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توڑا جائے گا. تو یہ دروازہ جیسے توڑا گیا, فتنوں کے سارے دروازے کیا ہو گئے, کھلنا شروع ہو گئے. شروع کہہ رہا ہوں میں, سارے دروازے کھل نہیں گئے, ابھی باقی ہے, وقت لگے گا ابھی, لیکن برائے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا, تو انشاءاللہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.